السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ شروع ہو رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجہا، صدق اللہ العظیم۔ ایک صحابی رسول جن کا نام اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو، جن کا نام خولہ، حضرت خولہ ہے، کہہ دیا کہ تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو یہ ایک عرب کا انداز تھا، جس کے بعد عورت بیوی ان کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ اس وقت کا ایک طلاق کا طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس لفظ سے حرمت ابدی سمجھی جاتی تھی، ہمیشہ والی حرمت۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے تحقیق کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ دیکھیے، وقت کے مفتیان کے لیے یا کوئی بھی شخص ہے جس کے پاس کوئی دینی فتویٰ لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بہترین پیغام یہاں پر ہے کہ وقت کے نبی ہیں، اور ایک خاتون ایک سوال لے کر وضاحت طلب کرنے کے لیے آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ میرے خیال سے، میں ایسے سمجھتا ہوں، نہیں، کیونکہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور شریعت بن رہی ہے اس دوران بالخصوص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کوئی بھی نبی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ مشورہ یا رائے نہیں پیش کی، جہاں پر واضح حکم نہیں ہے اس معاملے میں آپ نے کہا کہ اس کا معاملہ اللہ خود بتائے گا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، تب میں آپ کو اس کا حکم بیان کروں گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریسپانس دیا، حضرت خولہ واویلا کرنے لگی، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیسا ہوگا، کیسے گزر بسر کروں۔ تو اللہ سے شکایت بھی کرنے لگی کہ اے اللہ، تو میری شکایت تیرے پاس ہے، تو ہی میرا نگہبان ہے، میری مدد فرما۔ اس طرح سے یہ تو فوری اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اور جو مسئلہ تھا اس کا حل اللہ تعالیٰ نے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ زہار کہا جاتا ہے اسے، کسی کو مطلب کوئی اپنی بیوی کو میری ماں کی طرح حرمت والی ہو تم، تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ہماری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ ایک انداز ہے کہنے کا، تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی شریعت میں ابھی جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ حرمت ہمیشہ والی نہیں ہوگی، نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی کہہ بیٹھے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ یہ ایک قسم کی قسم ہے، تو جس طرح سے قسموں کا کفارہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی کفارہ ادا کیا جائے۔ کفارہ کیا ہے؟ اس وقت غلاموں کا چلن تھا، تو غلاموں سے غلام رکھنا ناپسندیدہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے دور کو ختم کرنے کے لیے جب بھی کوئی کسی کے کفارے کی بات آئی، تو کئی معاملات میں غلام کو آزاد کرنے کی بات آئی ہے، تو یہاں پر بھی آئی کہ غلام کو آزاد کریں یا 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں۔
لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب تک یہ کفارہ پورا نہ ہو، چاہے وہ لگاتار روزے رکھنے کا ہو یا کوئی غلام آزاد کرنے کا ہو یا مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس وقت تک یہ جو حرمت آئی ہے میاں بیوی کے درمیان وہ ویسے ہی رہے گی۔ تو جب کفارہ مکمل ہو جائے گا تب جا کے، پینالٹی جب کمپلیٹ ہوگی تب جا کے حرمت وہ ختم ہوگی اور پھر میاں بیوی کا رشتہ بحال ہوگا۔ واضح ہے نا بات؟ آگے احکامات خداوندی پر عمل کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کی صورت میں جو بھی اللہ کے حدود کو پامال کریں گے، اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے، ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو پھر اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے ہی۔ پھر سورہ حشر شروع ہوتا ہے۔ سورہ حشر میں بنو نذیر کا جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس کا تذکرہ ہے، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر شرارت کی اور سازش کی تھی، جس کی سزا میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور عدم ایمان کی وجہ سے دوزخ کی سزا بھی انہیں سنائی گئی۔ کیونکہ بنو نذیر کے اموال غنیمت ملے تھے، اس لیے وہ سب فے کہا گیا اس کو۔ فے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہوں گی، اور اس کا جو تقسیم کا طریقہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے سورہ انفال میں، اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ہدایت خداوندی تقسیم فرمائی اور صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی صحابہ کو کہ پیغمبر جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں تم اس سے باز آ جاؤ۔ دراصل یہ حکم اس سلسلے میں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اس میں صرف یہاں پر مال غنیمت ہی کی بات نہیں ہے، بات تو اس ضمن میں آ رہی ہے، لیکن جو کچھ بھی رسول کی طرف سے دیا جائے، چاہے وہ بات ہو یا معلومات ہو، علم ہو یا پھر طریقہ ہو، تو اس کو لیا جائے ایز اٹ از، اور جو جس سے روکا جائے اس سے رک جائے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے انصار صحابہ کی، جو کہ مہاجرین صحابہ کی مدد کیے، اور ایمان کے لیے بہت بڑی طاقت اس دور میں انصار سے ملی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ ان کے تعریف میں کہا ہے۔ تو ان کی تعریف یہاں پر قرآن میں کی گئی ہے، اور فرمایا جو شخص طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے، یہ آسان نہیں تھا نا، ایمان لا لینا ایک بہت بڑی دولت ان کے لیے تھی، تو ایمان لانے میں جو ساتھی ان کے بن رہے تھے ان کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا، نثار کر دینا، یہ بھی ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، بلکہ وہ بخوشی کرتے تھے، تو ان کے دل بخل سے پاک تھے۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا گیا ہے، جو کوئی دل کی تنگی سے بچا لیا جائے وہی گویا کہ کامیاب ہے۔ دل کے بخل سے بچا لیا جائے، دلوں میں جو تنگی ہوتی ہے، اسی سے بہت سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کے لیے دل بڑا نہیں ہوتا، سخاوت کے لیے دل بڑا نہیں ہوتا، لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دل بڑا نہیں ہوتا، کسی کی زیادتی برداشت کرنے کے لیے، صبر کے لیے دل بڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی زبردست انداز میں فارمولاز جو قرآن کے ہیں، وہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دلوں کی تنگی کو دور کرنے کی بات یہاں پر آئی ہے۔ اور انصار صحابہ کا جو معاملہ تھا، انہوں نے سب کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ بنوایا مہاجرین سے ان کا، تو ہر چیز انہوں نے آدھی آدھی کر کے تقسیم کر لی، جتنی دولت تھی اس کو، گھر دو تھے تو ایک گھر ان کو دیا، یہاں تک کہ ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے شادی کر لیں، یہ کہا کہ میرا بھائی آپ دیکھ لیں میری یہ بیویاں ہیں، جن میں سے آپ جس سے بھی شادی کرنا چاہیں گے انہیں میں طلاق دوں گا۔ تو اس حد تک ان کا دل صاف تھا ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ رشتہ سارے رشتوں سے اہم رشتہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، بائی ڈیفالٹ جو بائی برتھ جو رشتے ملتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے،
اور پھر جب وہ ایمان والے ہوں تو ڈبل اہمیت اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر ایمان والا رشتہ ایمان، یہاں تک کہ انبیاء کو ان کے اہل کہا گیا ہے، ایمان والوں ہی کو۔ تو انہ لیس من اہلک جو کہا گیا نا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، جب وہ دعا کر رہے تھے، تو یہ آپ کا جو کام ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ اللہ نے سخت ان کے مغفرت کی دعا پر اللہ نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ یہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے۔ میرا وعدہ اہل سے تھا، تمہارے اہل ایمان والے تمہارے اہل ہیں، فیملی، جو فیملی کو اہل کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اس آیت کا آغاز بھی تقوی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور ختم بھی یہ آیت تقوی کی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر اس کی محبت میں جو چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اسے تقوی کہا گیا ہے، اسے اختیار کرو۔ اور یہ دیکھتے جاؤ کہ اس تقوی کے نتیجے میں تم کل کے لیے کیا کچھ بھیج رہے ہو، کیا کچھ فارورڈ کر رہے ہو۔ وہاں جانے کے بعد اصل چیز وہی کام آنے والی ہے۔ تو احتساب کا مہینہ ہے، جائزہ لینے کا مہینہ ہے، دن رات، اور بالخصوص آخری راتیں، تلاش شب قدر کی راتیں جائزہ والی راتیں ہیں، احتساب کرنا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من صام من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ تو یہ سب باتیں جو آئی ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ڈائریکٹ کہا کہ ایمان والو، تم دیکھو، جائزہ لیتے رہو، کیئرفل رہو کہ کل کے لیے تم کیا توشہ بھیج رہے ہو۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کے احکام سے لاپرواہی اور غفلت نہیں برتنا چاہیے، ورنہ وہ تمہیں اپنے نفع و نقصان سے غافل کر دے گا اور تمہاری عقل ماری جائے گی۔ تو جسے ہم نفع سمجھ رہے ہیں، فائدہ سمجھ رہے ہیں، اور جسے ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے تو صحیح معنوں میں نفع کیا ہے، صحیح معنوں میں نقصان کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ ہم دنیاوی نفع کو، فائدے کو فائدہ سمجھ کر جو اصل فائدہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، جینیس وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے یا لگا دے اس کام کے لیے جو مرنے کے بعد کام آئے، اس عمل کے لیے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو یہاں کے دنیاوی فائدوں کی لذت میں غافل ہو جائے، اصل منزل کو بھول جائے۔ تو اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایسے یہاں کہ تم نقصان اور نفع کو نہیں پہچان پاؤ گے تو اللہ تمہیں غافل کر دے گا اور تمہاری عقل ماری جائے گی، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے۔ بہرحال اکثریت کا حال، اللہ سے کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے کچھ شعور دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ اس جذبے سے ہم کو فائدہ پہنچائے اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ پھر سورہ ممتحنہ شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو کفار سے پکی دوستی اور مشرک عورتوں سے نکاح کا تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کفار سے ایسا نہیں ہے کہ دوستی ہی نہ کریں، ان کو اپنا یار بنانا، رازدار بنانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کافر خواتین سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اہل کتابیہ اگر صحیح معنوں میں توحید پر ہے، اور اہل کتاب جو کتاب ان کے پاس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ تبدیل شدہ کتاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ایمان اگر ان کا ہے اور اللہ پر ایمان ہے، تو اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے۔ مرد اہل کتاب خاتون سے شادی کرے گا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ ورنہ کوئی اہل کتاب مرد مسلم عورت سے، خاتون سے شادی نہیں کر سکتا،
کیونکہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے، اسے قوام بنایا گیا ہے، فیملی کا سسٹم ہے۔ تو اگر ناحق کے ہاتھ میں حکمرانی اللہ دینا نہیں چاہتے، تو جو حق پر نہیں ہے اس کے انڈر میں ایک حق پرست مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتے، تو یہاں پر بھی جو حقوق انسانی کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر واویلا مچانے والے نادان آرگنائزیشنز ہیں یا لوگ ہیں، یا وہ ہماری کچھ خواتین بھی ہیں جو ان کے آواز میں آواز، مطلب فائدہ اور نقصان کی تمیز جن کی ختم ہو جاتی ہے، صحیح نقصان کیا ہے، صحیح فائدہ کیا ہے، ابھی جو اوپر بات آئی ہے، تو ویسے لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مرد کے ساتھ اور پھر عورت کے ساتھ جو ڈبل سٹینڈرڈ والا معاملہ نعوذ باللہ یہاں پر ہو رہا ہے، اس قسم کی باتیں کرنے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل خواتین کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ مرد قوام ہوتا ہے، اور مومنہ خاتون کو اگر اہل کتاب مرد کے نکاح میں دے دیں تو پھر وہ مجبور رہے گی، اور پھر اس کے بچوں پر بھی باپ کا دین نافذ ہوگا، تو اس طرح سے۔ ورنہ اگر مسلمان مرد ہے، قوام ہوگا گھر کا، تو اہل کتابیہ ہے تو اس کے توحید پرست وہ ہے، تو ایمان لانے کے آثار ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ بہرحال جو کفار تم سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں اور بے گھر نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ کرنے کی بات ہے، بلکہ انصاف کرنے سے اللہ تم کو نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے وضاحت بھی کر دی گئی کہ دوستی نہ کرو کہ حکم سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ وہ بالکل ہی شجر ممنوعہ ہیں، ان کو ایک دم بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہے، بلکہ جو صحیح لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو ہمارا سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، آواز میں آواز ملاتے ہیں، یا ہمارے لیے ہمارے حق میں آوازیں اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملے کا حکم آیا ہے، وہ جو کر رہے ہیں اس سے بہتر کرو، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اور انصاف کا معاملہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر سورہ صف شروع ہوتی ہے، جس میں اہل ایمان کو حکم ہے کہ قول و فعل کے مطابقت رکھیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اللہ کے پاس یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اس کی بات یہاں پر آئی ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں لڑنا، ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مومن لوگ ایک دوسرے سے مل کر ایک بنیان مرصوص، مطلب مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار یا فاؤنڈیشن کی طرح وہ بن کر دشمن سے مقابلہ کریں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایمان و جہاد میں ہر طرح کی کامیابی ہے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایمان اور جہاد مطلب صرف وہ جنگ ہی نہیں ہے، وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جہاد کنٹینیوس اسٹرگل، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انتھک کوشش کرنا، اس کو مجاہدہ اور جہاد کہا گیا ہے، اور وہ بھی جنگ ہے جس میں ہم جہاد کرتے ہیں جب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا۔ پھر سورہ جمعہ میں توحید اور رسالت کا مضمون بیان کیا گیا، اور جھوٹے یہودیوں کی مذمت کی گئی اور ان کے اوپر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ پھر مومنوں کو احکام بتائے گئے ہیں جمعہ کے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ دیکھیں کہ کس قدر واضح احکامات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ابھی اوپر طلاق کے معاملات آئے، اور پھر جو الفاظ ادا کرتے ہیں غصے میں اس کے اوپر، اور پھر ایک خاتون ماں اور بیوی کی فریاد اللہ کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں،
جو بات آئی تھی تو اس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. تو یہ وہ قرآن ہے جس میں ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کیے ہیں. پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو. بیٹھے نہیں رہ جاؤ مسجد میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دے اللہ دلا اللہ، بلکہ جو صرف دعا کا مذہب نہیں ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تھے، جو کچھ تھا وہ سب لے آئے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا مانگی. دعا بھی بہت اہم چیز ہے، کرتے رہنا ہے ہمیشہ، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، بیٹھے رہنا نہیں ہے. رزق کا معاملہ بھی وہی ہے کہ کچھ رزق تو جو لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا کیسے بھی، لیکن کچھ رزق کے پیچھے کنڈیشن ہے. من جدہ وجدہ والی کنڈیشن ہے. جو کوشش کرے گا، اتنی کوشش کرے گا، ایسی کوشش کرے گا تو اسے یہ ملے گا. تو اس قدر تقدیر کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کا حکم ہے. پھر سورہ منافقون شروع ہوتا ہے، جس میں منافقوں کی بدترین حرکتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی شرارتوں کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ وہ مال اور اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کو تاکید ہے کہ تمہیں مال و اولاد کا ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے. ورنہ دین و دنیا کا نقصان اٹھاؤ گے. پھر سورہ تغابن میں اہل ایمان کے اعمال اور حسن انجام کو بیان کیا گیا ہے، اور گمراہ لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کا رزلٹ انجام کا ذکر ہے. اہل ایمان کو حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کریں. بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اللہ سے ڈر کر رہیں، اللہ کے ہونے کا احساس، اللہ کے دیکھنے کا احساس، اللہ کے سامنے ان اعمال کی جواب دہی کا احساس ہمیشہ دل میں رکھنا یہ تقوی ہے. اللہ ہی کی سنو، اسی کی مانو، اسی کے نام پر خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے یہی بہتر ہے. پھر سورہ طلاق دیکھیے، باضابطہ نام بھی اس سورت کا طلاق ہے، جس میں احکام طلاق بیان کیے گئے ہیں. طلاق پاک حالت میں دو اور عدت کا حساب رکھو. دیکھیں کیا باتیں بتائی جا رہی ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو طلاق کے احکام اور تفصیلات بیان ہو رہے ہیں. پاک حالت میں دو، جو پیریڈز ہوتے ہیں اس کے دوران نہیں دو. جب عدت ان کے پیریڈز ختم ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اس وقت دیں. اور پھر اس کا حساب رکھیں عدت کا. دوران عدت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. گھر ہی میں رہنے کا حکم ہے. تو جنہیں ماہواری نہیں آتی ان کی عدت 3 ماہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کا بیان قرآن میں کیا ہے. اور مطلقہ جو حاملہ ہو اس کی عدت بھی یہاں پر بیان کی گئی کہ جتنی مدت کا حمل ہوگا، مطلب آگے جتنا بھی ٹائم لگے گا ڈیلیوری کے لیے، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو حکمت والی باتیں ہیں یہ سب، اور لاجیکل ہے یہ سب چیزیں. اس کے پیچھے اللہ نے حکمتیں ایسی چھپائی رکھی ہیں کہ ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. بہت ساری چیزیں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں. کچھ علوم کے ذریعے سے ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، نالج کے بیس پر، ایکسپرٹس نالج کے بیس پر. اور کچھ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی ہیں اس دنیا میں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہمارے اس لمیٹڈ ذہنیت کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے، یہ ایک غیر فطری چیز ہے. اس کا ایکسپیکٹیشن رکھنا تو فطری چیز یہ ہے کہ کے اللہ ہی کو جب ہم امیجن نہیں کر سکتے، اس کو صحیح طریقے سے ہم، مطلب اس کی حیت کو، اس کے ابتدا اور انتہا کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس دماغ سے، لیکن اللہ کے وجود کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں. تو اس کی حکمتوں کو بھی ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن ساری حکمتیں سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری حکمتیں ان احکام کے پیچھے ہیں. سورہ تحریم ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے. ازواج مطہرات، امت کی مائیں،
ان کے ساتھ جو معاملات تھے، اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آئی تھی، یہاں پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اور آپ کو سخت انداز میں یہ الفاظ اللہ نے کہے کہ وہ چیز جو ہم نے حرام نہیں کی، وہ اپنے آپ پر آپ حرام کیوں کر لیتے ہو؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ کیونکہ وقت کے نبی تھے آپ، حالانکہ معاملہ جو بھی تھا وہ روزمرہ کی زندگی کا، اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، کیونکہ ایک سے زیادہ روایتیں ہیں اور الگ الگ معاملات ہیں الگ الگ جگہوں کے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ چاہے وہ کسی زوجہ سے ملنے کا، ملاقات کی باری کا معاملہ ہو، یا پھر ایک روایت میں ہے کہ شہد آپ کھاتے تھے، پانی میں ملا کر پیتے تھے، تو جس کی وجہ سے منہ سے بسان آتی ہے کہہ کر کسی ماں نے کہا، ام المومنین نے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی کہ میں آئندہ سے اس شہد کو نہیں لوں گا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو اس طرح کی مطلب دوسروں کا خیال کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں اپنانے، یا پھر وہ باری جو تھی، ایک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک باندی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو واقعہ لمبا ہے جس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جب غلط فہمی ہوئی ہوتا ہے خواتین میں، تو اس وقت آپ نے قسم کھائی کہ یہ میرے لیے حرام ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی ہوتے ہوئے آپ جو چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہے اس کو آپ حرام نہ کہیں۔ تو توجہ دلائی ہے، اور اس سے پیچھے میسیج ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا، اللہ کی وحی کا کے محفوظ ہونے کا۔ یہ میسیج ہے کہ کسی نبی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، اور نہ انہیں اجازت دی ہے، نہ انہیں ڈھیل دی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ کر یا اپنے منمانی کوئی بھی چیز دین کے نام پر دے دیں۔ ان کی پوری حفاظت ہوئی ہے۔ انبیاء انسان ضرور تھے لیکن معصوم تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں ان کی پوری پوری حفاظت فرمائی ہے۔ یہ میسیج یہاں پر اس واقعے سے ملتا ہے، ورنہ رسول کا مقام اور رسول کا ادب احترام کا خیال اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی کیا ہے۔ کوئی اس میں سخت سست نہیں سنایا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بھی انداز ہے، لیکن پکڑ کرنے والا جو انداز ہے وہ انداز سے اللہ نے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ ایک جگہ پر تو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کرو گے دعوت کا کام، جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ نہیں پہنچاؤ گے، تو ہم آپ کی شہرک کو پکڑ لیں گے، تک کی بھی بات آئی ہے۔ تو حفاظت یہاں پر بتانا مقصود ہے، نبیوں کو اللہ نے جس طرح اپنے پوری حفاظت میں رکھا، اور ان کے انسانی جو تقاضے ہیں اس کی وجہ سے انسان سے جو غلطیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے اندر نہیں رہی۔ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذری سی بھی، چھوٹی سی بھی، حالانکہ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور اجازت نہیں دی کسی نبی کو کہ کوئی بھی چیز جو حلال ہے اسے اپنی طرف سے، اپنے آپ پر، ساری امت پر نہیں، صرف اپنی ذات پر بھی وہ حرام نہ کر لیں، تاکہ لوگ اس کو حرام سمجھنے لگ جائیں۔ پھر امہات المومنین کو بھی نصیحت کی گئی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بہتر، تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے، تم کو ودا کر دے، اور پھر تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرمائے۔ تو لہٰذا نبی کے ساتھ نبی کا پورا احترام کیا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے انہیں تکلیف ہو۔ یہ کہا گیا کہ اللہ ان کے دوست ہیں، اگر آپ نہیں رہیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، جبریل اور تمام نیک مسلمان اور ان کے علاوہ تمام فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ دوسری طرف آسیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر، حضرت آسیہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ کسی بھی اچھی شخصیت کو بھی ہم اللہ ان سے راضی ہو جائے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بالخصوص ٹرم ان کے لیے ہے، لیکن دعا تو کسی کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آسیہ رضی اللہ عنہا کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت آسیہ کہیں بہتر ہے،
جو کہ فرعون کی بیوی تھی، مگر اپنے اللہ سے لو ان کا جو تھا، ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی، اس کے محل میں ہوتے ہوئے بھی آپ کا ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انہوں نے پناہ مانگی تو اللہ نے ان کو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو پاک دامنی اور ایمان کی برکت سے اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آسیہ کا بھی ذکر کیا، ان کی پاک دامنی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس طرح سے 28واں پارہ آج ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل 29واں پارہ ہم مکمل کریں گے، تو پرسوں انشاءاللہ، پرسوں یا پھر اگر، کیونکہ آخری پارے میں بہت چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں اور بہت سارے اہم باتیں آتی ہیں، تو آج 24واں دن ہے، 25 تو 26ویں دن انشاءاللہ ختم کریں گے۔ کوشش رہے گی کہ 26ویں دن ختم ہو جائے، تو 27ویں رات ہوگی وہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنائے، اور دل اور دماغ کا اطمینان اس کے ذریعے سے ہمیں دلائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ساری قوم پر، امت پر، انسانیت پر ہمیں برتری عطا فرمائے، اس کے پیغام کو لے کر ہم غالب کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دے، اور اسے ہی قبروں کا نور بھی بنائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔